بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ اس استغفار کی برکت سے تمہیں معاف فرما دے گا، اور بڑا ہی وہ اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے۔ آج ہمارا موضوع گفتگو شب برات استغفار کی شب ہے، یعنی شعبان کی جو 15ویں رات ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس میں بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے، اللہ رب العزت کے حضور سچی توبہ کرے، اس سے بتقاضۂ بشریت جو زندگی میں گناہ سرزد ہوئے، جو نافرمانیاں ہوئیں، جو اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی کی، وہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرے، وہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو اور آئندہ زندگی تقوی اور پرہیزگاری پہ گزارے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ شب برات ایسی مقدس رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ندا بھی دیتا ہے، پکارتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور اس رات اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں۔ سو شب برات کو جو شخص پالے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرے، استغفار کرے، اور عبادت اور قیام میں اپنی رات گزارے، دن روزہ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا فہم عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی آقا علیہ السلام نے جو دین دیا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان کی 15ویں رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دوزخ سے نجات بھی عطا فرماتا ہے۔ جہاں وہ معافی دیتا ہے، اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دوزخ سے نجات بھی عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ احادیث مبارکہ میں کتنے بندوں کو وہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اس رات بنو کلب
قبیلہ کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ عرب میں جو قبیلہ بنو کلب تھا، اس کی بہت زیادہ بکریاں تھیں، بہت زیادہ۔ اب جو بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت معاف فرما رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کتنے بندوں کو اللہ رب العزت جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ پہلی روایت مسند ابن راہویہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان کی رات نظر رحمت فرماتا ہے، نگاہ التفات فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی مشرک اور بغض اور کینہ رکھنے والوں کے سوا تمام اہل زمین کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس رات شب برات میں بنو کلب قبیلہ کی بکریوں کی کھالوں پر موجود بالوں کے برابر لوگ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو دیکھیں کس قدر اللہ رب العزت کی رحمت اس رات چھم چھم برستی ہے۔ اور اس روایت میں اگر آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو معاف فرما رہا ہے، لیکن دو لوگ ایسے ہیں کہ رب تعالی نہ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور نہ ہی انہیں معاف فرماتا ہے اور نہ ہی جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ مشرک، جو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے۔ مشرک کو رب تعالی اس رات بھی معاف نہیں فرماتا، حالانکہ اس کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ اور نہ ہی وہ شخص جو کسی دوسرے کے حوالے سے اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس مقدس رات میں اس شخص کو بھی معاف نہیں فرماتا۔ سو ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم کسی شخص کے حوالے سے کوئی بغض تو نہیں رکھتے، کوئی حسد یا کینہ ہمارے دل میں تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو اللہ رب العزت اس مقدس رات میں بھی معاف نہیں فرماتا۔ سو اللہ کے حضور سچی توبہ کریں، تائب ہوں۔ اگر کسی شخص کے حوالے سے آپ کے دل میں حسد تھا، کینہ تھا، بغض تھا، آپ سچی توبہ کر کے اللہ کے حضور رجوع کر لیں، تائب ہو جائیں، تو اللہ کی رحمت کے آپ بھی مستحق بن جائیں گے۔ اس روایت میں اللہ رب العزت نے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر معافی کا جو اعلان فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بیان فرمایا۔ اب میں آپ کے سامنے وہ روایات رکھتا ہوں کہ جن میں اس شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات میں اللہ رب العزت جو بندوں کو معاف فرماتا ہے، جو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں جو ان کے بال تھے ان کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ رب العزت لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ان روایات کو رکھوں گا، اور یہ یہاں پہ یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ اس حوالے سے جو روایات نقل کی گئی ہیں، یہ روایات
حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے بھی یہ روایات نقل کی گئی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایات نقل کی گئی ہیں، اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے بھی ان روایات کو نقل کیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دیگر صحابہ نے بھی ان روایات کو نقل کیا ہے۔ اور میں ابھی جو آپ کے سامنے روایت نقل کرنے لگا ہوں، یہ مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، اور امام ترمذی نے، بہت بڑے عظیم محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور جو چیپٹر نیم قائم کیا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یہ چیپٹر نیم قائم کیا ہے، اور نام کیا رکھا ہے کہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے اس کی فضیلت میں جو بیان کیا گیا، یا اس کے متعلق جو روایات نقل کی گئی۔ پھر اس کے بعد امام ترمذی ان روایات کو نقل فرماتے ہیں، اور اسی طرح امام ابن ماجہ نے بھی جو چیپٹر نیم قائم کیا ہے، وہ بھی سیم یہی چیپٹر نیم قائم کیا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ میں نے دو عظیم سیاستہ کے عظیم اماموں کا حوالہ دیا ہے آپ کو، کہ انہوں نے شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات کی فضیلت کے حوالے سے باقاعدہ چیپٹر نیم قائم کیا ہے، اور پھر آگے روایات کو نقل کیا ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو آپ کو بہت سارے ویوز ملیں گے، جس میں سے ایک ویو یہ بھی دیا جاتا ہے کہ جو شب برات ہے اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، اور اس کا باقاعدہ انکار کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہ قرآن میں نہ احادیث میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ان روایات کو بھی رکھ رہا ہوں، لیکن آپ عظیم محدثین کی طرف دیکھیں کہ ان کا عقیدہ بھی یہی تھا جو آج اہل سنت و جماعت کا ہے۔ وہ شب برات کی فضیلت کے حوالے سے اہتمام کرتے ہیں، اور اس دن اللہ کے حضور قیام کرتے ہیں، اور یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ رات بخشش و مغفرت والی رات ہے۔ اس باب کے تحت، اس چیپٹر کے تحت دونوں امام جو روایت نقل کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، جیسے اس کی شان ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس رات کتنے لوگوں کو جو ہے وہ رب تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ پہلی جو میں نے اس سے قبل روایت کو نقل کیا کہ وہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر رب تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور اس روایت میں کیا آتا ہے کہ جو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جو بال ہیں ان کی تعداد سے زیادہ رب تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرماتا ہے، بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اور اسی طرح امام بہقی نے ایک روایت کو نقل کیا ہے، شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، اور اس روایت کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل فرماتی ہیں
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ رب تعالی لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ سو یہ رات جہنم سے آزادی کی رات ہے، یہ رات بخشش و مغفرت کی رات ہے۔ سو ہمیں اس رات جہاں اللہ کے حضور قیام کرنا چاہیے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا چاہیے، وہیں ہمیں استغفار بھی کرنی چاہیے، توبہ بھی کرنی چاہیے، اپنی سابقہ زندگی کی طرف دیکھتے ہوئے کہ کہیں ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں تو نہیں کی ہیں، گناہوں میں زندگی تو بسر نہیں ہوئی، اور اگر ایسا معاملہ ہے تو یہ رات توبہ کی رات ہے، استغفار کریں، سچی توبہ ندامت کرتے ہوئے اللہ کے حضور رجوع کر لیں، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ استغفروا ربکم، کہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو، استغفار کرو، اس لیے کہ انہ کان غفارا، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم تم سب گناہ گار ہو سوائے اس کے جسے میں عافیت دوں۔ سو ہر ابن آدم خطا کار ہے، ہر ابن آدم گناہ گار ہے، لیکن آگے شورٹی بھی دے دی کہ کن کو اس نے معصوم قرار دے دیا اور کن کو محفوظ قرار دے دیا۔ وہ جن کو عافیت دے جیسے انبیاء کرام علیہ السلام، وہ معصوم عن الخطا ہے، ان سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی، اور جو اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، انہیں اللہ رب العزت خطا سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو جسے اللہ رب العزت عافیت دے اس کے سوا تمام ابن آدم خطا کار ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سو تم مجھ سے گناہوں کی مغفرت مانگا کرو، میں تمہاری مغفرت فرما دوں گا۔ تم آ کے میری بارگاہ میں معافی تو مانگو، میں تمہیں معاف کروں گا، میں معاف کرنے والا ہوں۔ اب یہاں پہ یہ روایت بڑی ہی قابل غور ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ جب ابلیس کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے مردود فرمایا، وہ مردود ہو گیا رب تعالیٰ کی بارگاہ سے، تو اب اس نے اللہ کے حضور قسم کھائی۔ قسم کیا کھائی؟ کہ باری تعالیٰ میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے ہٹاؤں گا۔ اس نے قسم اٹھائی تھی۔ اب بندہ اگر خطا کر بیٹھے شیطانی وسوسے کی وجہ سے، تو اسے رب تعالیٰ کیا پکارتا ہے کہ آ جا میری بارگاہ میں، تو استغفار کر، تو معافی طلب کر، میں تجھے معاف کرنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں مالک ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا تھا جب وہ مردود بارگاہ ہوا کہ اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی، یعنی جب تک روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہے اس وقت تک ابلیس شیطان وہ اللہ کی راہ سے بندوں کو ہٹاتا رہے گا۔ تو یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہے۔
کہ جب تک جسم کا تعلق روح کے ساتھ موجود ہے وہ گمراہ کرتا رہے گا، یعنی زندگی بھر وہ معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا، جب اس نے یہ قسم اٹھائی تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر سن اے ابلیس، مجھے بھی میری عزت اور جلال کی قسم، میں بھی ان کو بخشتا رہوں گا، میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا جب تک یہ لوگ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، مجھ سے معافی طلب کرتے رہیں گے، میں بھی انہیں معاف کر دوں گا۔ اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی کہ آپ اللہ کے حضور رجوع کرتے ہوئے استغفار کریں۔ بندہ مومن جب زندگی بسر کرتا ہے تو بعض مرتبہ اسے بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب بیمار ہوا تو اسے علاج تو کروانا پڑتا ہے، اور اسے علاج کروانا چاہیے، یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن کچھ بیماریوں کا علاج آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ بعض مرتبہ آپ ظاہری طور پہ علاج کرواتے رہتے ہیں لیکن آپ شفایاب نہیں ہو رہے، اب شفایابی کے لیے کیا کہ آپ وہ جو علاج کروا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو حضور علیہ السلام نے تعلیم دی ہے اس کے مطابق بھی آپ عمل کریں، یہ بھی دوا بن جاتی ہے، اس سے بھی بندہ شفا حاصل کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں تمہاری بیماریوں اور ان کے علاج نہ بتا دوں؟ اب حضور علاج بتا رہے ہیں، فرمایا سن لو، تمہاری بیماریاں گناہ ہیں، تمہاری بیماریاں کیا ہیں؟ یہ گناہ ہیں، اور ان کا علاج استغفار ہے۔ بعض بیماریاں گناہوں کے باعث آتی ہیں، اور ان بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ استغفار۔ کثرت سے استغفار کریں، توبہ کریں، اور اللہ کے حضور استغفار کرتے رہیں۔ اللہ کو بڑا ہی محبوب عمل ہے یہ، کیوں؟ اس لیے انہ کان غفارا، وہ بڑا ہی غفور ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر غم کو دور فرما دیتا ہے۔ بندے کو اگر کوئی غم پہنچا ہے استغفار کرے، اس سے رب تعالیٰ اس کے غم دور فرما دے گا۔ اور اگر کسی مشکل میں پھنسا ہے تو تب بھی استغفار کرے، اس لیے کہ جب وہ استغفار کرتا ہے تو رب تعالیٰ ہر مشکل سے لکھنے کا اس کا راستہ جو ہے وہ پیدا فرما دیتا ہے، اس کو اس مشکل سے نکال دیتا ہے۔ کب؟ جب وہ استغفار کرتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جب وہ استغفار کرتا ہے کہ جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو رزق میں اگر تنگی بھی آ جائے تب بھی کثرت سے استغفار کرے، تو رب تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ خوشخبری ہے، یا جنت میں شجرہ طوبہ کا سایہ ہے، یہ جنت میں ایک درخت ہے، وہ اس سائے میں آئے گا۔ اور کس کے لیے خوشخبری ہے؟ اس خوش نصیب کے لیے کہ جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار درج ہو۔
خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کی طرف دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز، حالانکہ آپ وجہ تخلیق کائنات، آپ کے سبب دوسروں کے گناہوں کی جو ہے وہ معافی کی گئی، معصوم عن الخطا، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اللہ کے حضور توبہ کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام استغفار فرمایا کرتے تھے۔ اس رات ہمیں چاہیے کہ اگر یہ رات ہمیں مل جاتی ہے تو ہم استغفار کریں، کیونکہ شب برات ایسی رات ہے کہ اس میں رب تعالی بندوں کو معاف فرماتا ہے، جہنم سے بھی لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ میں نے روایات کو نقل کیا ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، تانبے کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کا زنگ کیسے دور ہوتا ہے؟ صفائی کریں گے تو تب دور ہوگا۔ اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل بھی بتا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دلوں کے لیے بھی زنگ ہوتا ہے، جیسے تانبا زنگ آلود ہوتا ہے تو اس کا زنگ دور کریں تو وہ زنگ دور ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر دل کا زنگ لگ گیا ہے تو استغفار کرو، یہ دل کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ تو کثرت سے استغفار کیا کریں، یہ دل کے زنگ کو بھی دور فرماتا ہے۔ اور اگر کسی بندے سے گناہ سرزد ہو جائے، بس آخری روایت ہے، گناہ کر بیٹھے تو اسے کیا چاہیے کہ وہ اچھی طرح وضو کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے، کھڑا ہو جائے اللہ کے حضور، نفل ادا کرے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ گناہ سرزد ہوا، عمل بتا دیا حضور نے، اچھی طرح وضو کرو اور 2 رکعت نفل ادا کرو اور پھر استغفار کرو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم یہ عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ جی، استغفار کرنے کا آسان طریقہ بتا دیں، توبہ کرنا ہے کیا، کس طرح کرنا ہے پریکٹیکلی؟ اس میں آپ یہ یاد رکھ لیں کہ جو توبہ ہے، توبہ ندامت سے آتی ہے، کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا، اب آپ نادم ہو گئے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ظاہر بات ہے کہ میں نے اس دنیا سے آگے جاننا ہے اور مجھ سے پوچھا جائے گا۔ جب وہ ندامت دل میں آ جاتی ہے، نادم ہو جاتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے، اب وہ کیا کرے کہ وہ اللہ کے حضور رجوع کر لے۔ اب جب وہ رجوع کرتا ہے تو یہاں اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب جب توبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے حضور استغفار کرے۔ اب جب وہ استغفار کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی استغفار کو قبول فرما دیتا ہے۔ تو پہلے آپ نادم ہوں، پہلے آپ توبہ کریں، سچی توبہ کریں، پھر جو ہے وہ اللہ کے حضور استغفار کریں تو پھر رب تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اس میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ لا الہ الا انت، آپ کچھ بھی جو ہے وہ استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ جو ہے وہ استغفار کے آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔